کائنات مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ان گنت لاتعداد ریت کے ذرات پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہوں امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم سید ولد آدم فخر الرسول سید کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام محدثین علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی محنت اور سٹرگل سے دین اسلام میرے آپ تک پہنچا۔ آج ہم ہمارے اہل و عیال مسلمان ہیں، اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے ہم سب کو سرفراز کیا ہے۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ، دین کی حکمت، دین کی دولت، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر وہ لوگ جو اس دولت سے مالا مال ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ 90 کے قریب مرتبہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ان پیارے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ یہ بڑی محبت والا، بڑی پیار اور بڑے شفقت والا انداز ہے۔ اے میرے وہ بندو جو مجھ اللہ پر ایمان لاتے ہو، اے میرے فرما بردار بندو، میرے اطاعت گزار بندو، بڑی محبت والا خطاب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خطاب کیا۔ سورہ الحشر کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ سے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھو، اس لیے کہ تم مجھ اللہ پر ایمان لا چکے ہو۔ اب میری ایک ایک بات ماننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں کافروں سے بات نہیں کر رہا، میں منافقوں سے بات نہیں کر رہا، میں یہودیوں، عیسائیوں، کسی غیر مسلم سے بات نہیں، میری آپ سے بات ہے۔ ایمان والو، آپ مجھ پر ایمان لا چکے ہو، میں ایمان والوں سے بات کر رہا ہوں، اور پہلی نصیحت اللہ کی یہ ہے، اتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ آج ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اور ہم ڈسٹرب ہوئے ہیں، ہم پریشانی کا شکار ہیں، یقین جانیں اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں اس طرح آ جائے جس طرح اللہ لانا چاہتے ہیں، تو یہ معاملات کوئی زیادہ بگڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم ہر معاملے میں ڈنڈی مارے، جہاں کسی کا داؤ لگتا ہے وہ داؤ لگاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف اور ڈر ختم ہو چکا ہے۔ ہم دینی معاملات میں دیکھیں تو بہت کمیاں ہیں، بہت سستیاں ہیں، بہت لاپرواہیاں ہیں۔ ان لاپرواہیوں اور سستیوں کے پیچھے بھی یہی بات ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ نماز کی پابندی نہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہنا، سچ کی طرف انسان کے دل کا وہ نہ آنا، اور جھوٹی سچی باتوں کو ہر جگہ پہ وہ بولتے رہنا، کسی کی عزت، کسی کے مال جان، کسی کی کوئی پرواہ نہ کرنا اور اپنے مگن میں رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ڈر، خوف ہمارے دلوں سے ختم۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
اور دوسری نصیحت اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایمان والو تم میں سے ہر شخص جو بھی ذی شعور ہے، جو بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی اسسمنٹ کرنی ہے کہ میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں، دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ آخرت کی تیاری ہو سکے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کے لیے میں کیا تیار کر رہا ہوں، یہ ہر بندہ اس بات پر غور و فکر کرے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کیا، ڈرنے کی تلقین کی اور آخرت کی فکر کرنے کی تلقین کی، اور یہ تنبیہ کی کہ ایمان والوں کوئی بھی چیز مجھ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتی، میں ہر چیز کو پورے طریقے سے دیکھ رہا ہوں، یہ زندگی ختم ہوگی اور اس کے بعد قیامت کا دن ہے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو تبھی اللہ کے اس خطاب کے مخاطب بنیں گے نا۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے ایمان مکمل تو نہیں ہو جاتا، یہ تو مدینہ کے منافقوں نے بھی پڑھا تھا، یہ کلمہ تو اوپر سے کئی لوگوں نے پڑھا تھا، سارے مومن، سارے متقی اور سارے اللہ والے تو نہیں بن گئے۔ ایمان کا لیبل، ایمان کا لبادہ اوڑھ کر کلمہ پڑھ لینے کے بعد جنت میرے لیے کنفرم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے جس ایمان کے لانے کا کہا ہے، میں اس طرح کا فرما بردار یا اس طرح کا مومن ہوں یا نہیں۔ اگر فجر کے وقت میری آنکھ نہیں کھلتی، اللہ کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے اور میں میٹھی نیند سو رہا ہوں، اٹھانے والا اٹھا بھی رہا ہے، جگانے والا جگا بھی رہا ہے، بلانے والا بلا بھی رہا ہے، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔ مومن تو کہتے ہیں بات کو ماننے والے کو، میں تو اللہ کی بات نہیں مان رہا، مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں ہیں صحیح مسلم کی۔ منافق آدمی جب بولتا ہے اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس امانت میں خیانت کرے گا، اور دوسری حدیث کہ جب اس کی لڑائی ہوتی ہے کسی سے تو وہ گالیاں دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 4 نشانیوں میں سے جتنی نشانیاں جس کے اندر موجود ہیں وہ اتنا منافق ہے۔ اگر 2 نشانیاں ہیں تو آدھا منافق ہے، اگر 4 نشانیاں ہیں تو پورا منافق ہے۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں۔ میری گفتگو کے اندر کتنے % سچ اور کتنے % جھوٹ ہے، یہ ہم انگلیاں اٹھا کر دوسروں کا جائزہ اتنا نہیں لے سکتے جتنا ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کہاں پہ سچے ہیں اور کہاں پہ جھوٹے ہیں۔
ہم ساری دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، تو یہ فیصلہ کرنا کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں یا جھوٹا ہوں یا جس طرح کا ہوں، وہ مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے۔ ساری دنیا کو مطمئن کیا سکتا ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کیا سکتا۔ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں، وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں امانتوں میں خیانت کر رہا ہوں، اور میری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور میں کس کس انداز سے گالیاں دے رہا ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں تو مجھے اور آپ کو منافق کہلوانا چاہیے، اس لیے کہ کائنات کی سچی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے۔ مجھے اور آپ کو مومن مسلمان کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جتنی بھی چیزیں ہم گنواتے جائیں، دیکھتے جائیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، اور اس لیول پہ لانا ہے کہ ہمارا ایمان کسی کھاتے میں آ جائے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اقرار کریں، کسی بھی عقیدے کا اقرار، اللہ ہے تو اس بات کا زبان سے اقرار، اور پھر اس بات کی دل سے تصدیق، اور پھر عمل کے ذریعے اس کا اظہار۔ یہ 3 چیزیں اگر موجود ہیں تو ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں۔ اگر ہم دل سے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، دل نہیں مانتا، ہم چوری چھپے کام کرتے ہیں، چھپ چھپا کے معاملات کرتے ہیں۔ اگر دل بھی تصدیق کرتا ہوتا تو اس طرح کے معاملات نہ ہوتے۔ زبان سے اقرار اللہ دیکھ رہا ہے، دل سے تصدیق کہ ہاں واقعی دیکھ رہا ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی نظر آئے کہ واقعی یہ شخص مانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے معاملات، اس کے لین دین، اس کے مالی معاملات، خاندانی معاملات، دوست احباب رشتہ داریوں کے معاملات واقعی اس لیول کے ہیں کہ دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر، خوف اس کے دل کے اندر ہمیشہ سے ہے۔ میں 1-2 مثالیں دے کر بات ختم کرتے ہیں ہم۔ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یہ یقین ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے میں نے جانا ہے اور میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے دنیا کے معاملات میں کوئی ہیر پھیر آ جائے۔ وہ خرد برد کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ بڑا باریک بین ہے، اللہ کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کالی رات ہو، اندھیری رات، کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا رب اس کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک چونٹی جو کالے رنگ والی ہے، کالے پتھر پر چل رہی ہے، اندھیری رات ہے، اللہ اتنا باریک بین ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا کائنات کا رب اس کی حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ میں اور آپ اللہ سے اوجھل ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ ہیرا پھیری اور کاروباری معاملات میں یہ اس طرح کے معاملات کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک ایمان پختہ نہیں ہوا۔ ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے ہر معاملے میں۔ اللہ اتنا باریک بین ہے کہ کائنات کے جتنے درخت ہیں، درختوں کی شاخیں اور ٹہنیاں اور ٹہنیوں کے ساتھ لگے ہوئے پتے، کوئی ایک چھوٹا سا گراؤنڈ ہو، اس گراؤنڈ کے اندر کوئی 20-25 درخت ہوں تو ہم اس کے پتے نہیں گن سکتے۔ اگر 20 لوگوں کو آپ ایک درخت
کے پاس کھڑا کر دو کہ اس درخت کے پتے گنو تو شاید گن لیں۔ پتے جیسے جیسے زمین پر گر رہے ہیں وہ کاؤنٹ کرو تو شمار ہو سکتے ہیں۔ اگر یک بار طوفان آ جائے، آندھی چل پڑے، تو 100 لوگ بھی اس چیز کا حساب نہیں رکھ سکتے ایک درخت کا کہ کون سا پتا کس ٹہنی سے گر کر کہاں گرا ہے۔ ایک درخت کا حساب ہم اس انداز سے نہیں لگا سکتے۔ کائنات کے اندر کتنے درخت ہیں، کتنے پودے ہیں، کتنے باغیچے ہیں، کتنے جنگل ہیں، جنگلوں کے کتنے درخت ہیں، کتنی شاخیں، ٹہنیاں اور ٹہنیوں کے اوپر لگے ہوئے وہ پتے۔ کائنات کا رب فرماتا ہے لوگوں ہر پتے سے میں اللہ واقف ہوتا ہوں، جس درخت کی ٹہنی سے جو پتا گر رہا ہے میرے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ کائنات میں جتنی فصلیں اگائی جا رہی ہیں، جتنے بیج زمین سے اگائے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک دانے سے واقف ہے۔ جب ایک ذمہ دار ایک مٹھی میں بیج کو لے کر اس طرح چھٹا لگاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میری اس مٹھی کے اندر، ہتھیلی کے اندر کتنے بیج ہیں، اور میرا بیج کون سا بیج کہاں پہ گر رہا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا۔ 7 آسمانوں کے اوپر کائنات کا بیٹھا ہوا رب اپنے عرش پر، اس کو معلوم ہے کہ یہ بیج کہاں سے آ رہا ہے، کس ہتھیلی سے گر رہا ہے اور کہاں گر رہا ہے، اور اس کے بعد اس پر کتنی شاخیں لگیں۔ کتنے ذمہ دار ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کیا کچھ اس زمین کے اندر بویا جا رہا ہے، کتنے بیج ہیں، اندازہ لگائیں۔ کوئی دانہ، کوئی بیج اللہ اس سے غافل نہیں ہے، چونٹی تک سے اللہ غافل نہیں ہے، پتے تک سے اللہ غافل نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اپنے رب سے چھپ سکتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی یوم القیامہ الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ان لوگوں کو بتاؤ، لوگوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، ڈرتے ہو، چھپتے پھرتے ہو، یہ موت تمہیں ایک وقت آئے گا کہ آ کے رہنی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ پھر فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ یہ جگرا، یہ حوصلہ میرا اور آپ کا تو نہیں ہو سکتا کہ رب کے سامنے ہم پہنچیں، اور کوئی ڈنڈی مارنے والا شخص یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ باخبر ہے، تو رات کے اندھیروں میں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو کانوں میں بات کرتے ہیں، جو ہم چھپ چھپا کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یار انہوں نہ دسیں، انہوں نہ پتہ چلے، کسی نے پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ نے تو چل جاتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے اور ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایک لمحہ بھی ہم اللہ سے غافل اور اللہ ہم سے غافل نہیں ہو سکتا، تو دنیا کے کتنے معاملات نہیں بلکہ سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جس طرح مجھ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے وہ قدر نہیں کی۔ ہر ایک سے ہم ڈرتے ہیں، ہر ایک سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمارے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ سے نہیں ڈرتے۔
ہمارے معاملات بتاتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جتنے مرضی کیمرے لگے ہوں، لوگ کیمروں سے ڈر جاتے ہیں۔ کوئی اوپر سپروائزر اچھا ہو تو لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں، یہ باس کو شکایت نہ لگا دے۔ دکان پہ کام کرتا ہے تو دکان کا مالک تھوڑا سخت ہے تو پچھلے پیر نیندیں جو جناب آنکھوں میں سے نکل جاتی ہیں، انسان بھاگا دوڑا وقت پہ آتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے۔ مالک سخت ہے، بھائی سخت ہو تو چھوٹے بھائی بڑے محتاط ہوتے ہیں، والد سخت ہو تو اولاد بڑی محتاط ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم اللہ سے اگر ڈرنے والے ہیں تو پھر اللہ کے معاملات، دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں یہ ہیرا پھیری کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم اس طرح اللہ سے نہیں ڈرتے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر ہم اس طرح اللہ سے ڈرتے ہوتے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو یقیناً آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ایمان اور اس کے بعد اللہ پر سے توکل، اللہ کا خوف، یہ آہستہ آہستہ مادہ پرستی کی وجہ سے ہمارے دلوں سے نکل رہا ہے۔ سب کچھ آج معذرت کے ساتھ مسلمانوں کا جو مطمع نظر ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اور دنیا کی غلاظتوں سے نکل کر اگر ہم سوچیں نا تو پھر کوئی بات بنتی ہے، وگرنہ یہ اس طرح ہی چلتا آ رہا اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جس نہج پہ، جس منہج پہ تربیت کی تھی، ساری کائنات کی دولتیں مل کر بھی ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکی تھی۔ لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا تھا ایمان کے بل بوتے پر، ایمان کی مضبوطی کے بل بوتے پر۔ لوگوں نے رشتہ داروں کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، اولادوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، خاندانوں، عزیزوں، دوستوں کو چھوڑا۔ کیا کچھ صحابہ نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم مان کر نہیں چھوڑا؟ کون سی مثال ہے جو ہم ڈھونڈنا چاہیں اور صحابہ کی زندگی سے نہ ملے؟ ایسے نہیں ہے۔ ان لوگوں کا نام آج اگر اللہ نے ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے تو پیچھے ان کی قربانی ہے۔ ہمارا نام زندہ نہیں رہ سکے گا اس لیے کہ ہم وہ لازوال قربانیاں نہیں دے رہے۔ ہم تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان پہ گاہک کسٹمر زیادہ آئے ہوں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم شادی کے موقع پر اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم غم کے موقع پر اپنے نبی کی، اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں دادا ابو ناراض نہ ہو جائیں، نانا ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، کہیں والدین ناراض نہ ہو جائیں، کہیں دوست یہ نہ کہیں کہ اے کتھوں آ گیا۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کیے بیٹھے ہیں اور ہم کرتے ہیں۔ میں ایسے چہروں کو جانتا ہوں جو شادیوں کے موقع پر بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وس نہیں چلتا، ہم سب کی کریے، ڈاڈے لوگ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ دنیا کے دھوکے، فراڈ، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ اس بات کی فکر کریں کہ قبر میں کس چیز نے کام آنا ہے، آخرت میں قیامت کے دن کس چیز نے کام آنا ہے۔ میرے سامنے دو راستے، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ میں کس راستے کی طرف اپنے آپ کو چلا رہا ہوں، کس لیے اسٹرگل، محنت، کوشش کر رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی سے
ایک ایک حرکت سے، ایک ایک عمل سے، ایک ایک قول سے واقف ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کامل مکمل ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ اپنا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اللہ آخرت کی ہمیں تیاری کی فکر عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔